اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوفوا بالعقود صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں لوگوں کی بے پرواہی سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا عقیدہ ہے قیامت گزر گئی ہے، یہ قیامت آنے والی ہے، گزری نہیں ہے۔ جس سے سمجھتے ہیں کہ حساب کتاب ہو چکا ہوا ہے، فیصلے ہو چکے ہوئے ہیں، اب ہم آزاد ہیں۔ نہیں، انسان اپنی ماں کی گود سے چل کے گور تک مسلمان ہونے کی حیثیت سے پابند ہے۔ وہ اپنے خدا کو خدا سمجھے، اپنے دین کو دین سمجھے۔ حدیث صحیح میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بیٹا خدا سے آشنا پیدا ہوتا ہے۔ ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، اس کے ماں اور باپ اس کو یہودی بنا لیتے ہیں یا نصرانی بنا لیتے ہیں یا مجوسی بنا لیتے ہیں، یعنی ان کی محفل اور مجلس سے وہ متاثر ہو کر سارے برے عقائد اور برے اعمال کرتا ہے، وگرنہ ماں کے پیٹ سے نکلنے کے وقت وہ صحیح العقیدہ ہوتا ہے، اور اس کو دنیا کا ہر انسان تسلیم کرتا ہے۔ حتیٰ کہ مغربی صوفیہ نے جو اپنا تصوف لکھا ہے، عام طور پر 40 کی جنگ کے بعد مغربی صوفیہ نے، ان کے ہاں بھی پیری فقیری ہے، مغربی صوفیہ نے تصوف پر کافی کتابیں لکھی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مشکل کے وقت ہر ایک انسان کو خدا یاد آتا ہے۔ 40 کی تباہی میں ابھی بھی وہ لندن میں کھنڈرات موجود ہے جہاں بم لگے ہیں، تو بڑی بڑی عمارتیں جو ہیں پیوند زمین ہو گئی ہیں۔ علی حاضر القیاس ناگاساکی اور ہیروشیما، اس میں جو بم لگے تھے ابھی تک وہ ان کے کھنڈرات موجود ہیں۔ کوئی فصل نہیں اگ رہی، کوئی انسان آباد نہیں ہو رہا۔ تو اس مایوسی کے عالم میں انہوں نے بھی خدا کی طرف دھیان کیا۔ انہوں نے بھی لکھا ہے کہ ہر بچہ جو ہے خدا سے آشنا پیدا ہوتا ہے، اور جو اس کو حرام غذائیں کھلاتے ہیں، حرام مجالس میں رکھتے ہیں، تو رفتہ رفتہ اس کی وہ باطنی روشنی جو ہے وہ مدھم پڑنی شروع ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ پھر اس کے جوان ہونے تک جتنے برے ماحول اس کو پیش آئے ہوتے ہیں ان سے وہ اثر لیتا ہے، جو حرام غذائیں کھائی ہوتی ہیں ان سے وہ اثر لیتا ہے، حتیٰ کہ جوان ہو کر مکمل تبدیل ہو کے اپنے نئے معاشرے میں فکس ہو جاتا ہے، وگرنہ خدا سے اس کی آشنائی ممکن ہے۔ تو اس وقت ہم نے جو تماشا دیکھا ہے، کوئی بیٹا اپنے باپ سے غداری کرتے وقت ذرا نہیں ہچکچاتا، کوئی آدمی اپنے جماعتی حلف اٹھانے کے بعد اس حلف کی خلاف ورزی کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا۔ وہ سمجھتا ہے میری مرضی ہے، میں اس کو قائم رکھوں یا توڑ دوں۔ قرآن نے کہا یہ تیری مرضی کا معاملہ نہیں ہے، اوفو بالعقود، جو تم نے عہد کیے ہوئے ہیں، وعدے کیے ہوئے ہیں، وہ پورے کرو۔ اور وہ اس سے پیشتر بھی ہم دنیاوی مثالوں کو دیکھتے ہیں۔ تاریخ بتلاتی ہے کہ جن جن لوگوں نے اپنے خاندان سے، اپنے مذہب سے، اپنی ملت سے، اپنے وطن سے غداریاں کی ہیں،
ان کو قوم اور انسانی تاریخ نے ذلت کے ساتھ یاد رکھا ہے۔ جو لوگ مرتد ہوئے تھے وہ سارے صحابہ تھے۔ فتنہ ارتداد اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے، وہ کل تک سرکار کی مجلس میں بیٹھتے تھے، سرکار کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے انہوں نے توبہ کی تھی، کفر سے باز آنے کا عہد کیا تھا۔ سرکار کا دنیا سے جانا دیکھو کہ راتوں رات وہ مرتد ہوئے، ان کا انجام کیا ہوا؟ مرتد ہونے والوں کی تعداد زیادہ تھی اور صحابہ کرام جو ان کے ساتھ لڑ رہے تھے ان کی تعداد تھوڑی تھی، مگر وہ تھوڑی تعداد والے زیادہ تعداد والا من غالب آئے۔ اس کا مطلب عہد توڑنے والوں کو آج تک ملا کچھ نہیں، بری طرح ذلیل و خوار ہوئے۔ اور اس کے بعد قریب آ جائیں تو ہمارے سرزمین ہند کے جو ملکی حالات ہیں اس میں اس کے متعدد نمونے ملتے ہیں جو ہمیں پریکٹیکل کا معنی بھی دیتے ہیں۔ جیسا اپنے ہاتھوں سے کوئی بات کی ہو تو آدمی سمجھتا ہے کہ یہ بات یوں یوں ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر 1707 میں اورنگزیب کی موت واقع ہوئی، اگرچہ یہ آدمی اپنے عقائد کے اعتبار سے یا اپنے باپ کے ساتھ غداری کرنے کی وجہ سے باپ کو اس نے جیل میں ڈالا تھا، آنکھیں نکالی تھی، لوگوں نے اس کی بڑی تعریف کی ہے۔ عقائد اس کے وہابیوں والے تھے۔ اس کے ہاتھ کا فارسی زبان میں لکھا ہوا ترجمہ گڑی افغانہ میں وہ کلمی میں نے دیکھا ہے، وما احل بہ لغیر اللہ، اس میں جو وہابیوں نے ترجمہ کیا وہی اس نے کیا تھا۔ لیکن بندہ سخت گیر تھا، حکومت کو دبا کے چلاتا رہا، لیکن اس کا انتقام اس کے اولاد سے، اس کے خاندان سے، اس کے پورے شاہی قبیلے سے لیا گیا۔ طائف الملوکی ہو گئی۔ اس میں سب سے زیادہ بدترین نمونہ جو پیش کیا تھا وہ جعفر بنگالی نے پیش کیا تھا۔ سیف الدولہ اور سراج الدولہ یہ نانا نواسا تھے، اور وہ اس کا بھی سوسر تھا سیف الدولہ، لیکن اس وقت طائف الملوکی ہو گئی تھی، جس کو آپ سیاسیات کی زبان میں کہتے ہیں اینرکی۔ پاکستان میں اس انگریزی کو یوں تلفظ کیا جاتا ہے انارکی، صحیح تلفظ اس کا اینرکی۔ اس کا اور آسانی سے ترجمہ کرنا چاہیں تو نراج، عربی میں ترجمہ کرنا چاہیں فوضویت، یعنی رولا ہی رولا، کہیں بھی کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں مل رہی تھی۔ اس نراج کے زمانے میں نواب صاحبی کا ایک سسٹم بن گیا، اور انہوں نے یہ رواج و رواجی یہ طے کر لیا جس کو انگریز لکھ کے دے دیں وہ نواب بن جاتا ہے۔ تو سراج الدولہ سے جنگ ہو رہی تھی، یہ اس خاندان کا یہ بھی داماد تھا، لیکن اس گھٹیا انسان نے انگریزوں کے ساتھ مل کے کہا اس جنگ میں میں تمہیں تمام مخالف آرمی کیپچر کرا دوں گا، آپ مجھے بنگلہ دیش کی نواب صاحبی کا مجھے سرٹیفکیٹ جاری کریں۔ چنانچہ انہوں نے اسے سرٹیفکیٹ جاری بھی کیا، اس نے آرمی کیپچر بھی کرا دی، لیکن ان کو یہ پتا تھا جو اپنے آقا و مولا کے ساتھ غداری کر سکتا ہے وہ ہم سے بھی غداری کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا آرام سے بیٹھو، فراغت کا انتظار کرو۔ وہ سمجھتا تھا میں اس کا اب نواب بن گیا ہوں، اب اس ملک میں میری حکومت ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا ہائی ٹریجن کے ذریعے سے، چوٹی کی غداری کے ذریعے سے جو آدمی کوئی چیز حاصل کرتا ہے، ایک تو قانون بین الاقوام میں وہ اس کے مالکانہ حقوق سٹینڈ نہیں کرتے۔ یہ بات جتنے بچے نوجوان آئے ہوئے ہو قانون میں پریکٹس کرتے ہو یہ بات نوٹ کرو، ہائی ٹریجن
بڑی آخری انتہائی غداری ہے دشمن کے ساتھ ملک کے اپنے ملک سے دھوکہ کرنا، اپنی قوم سے دھوکہ کرنا۔ یہ قانون کی زبان میں، سیاسیات کی زبان میں ہائی ٹریجن کہلاتا ہے۔ اس کے ذریعے سے آدمی کسی چیز کا مالک بنتا ہے تو قانون اس کو مالک نہیں قرار دیتا، قانون کو کہتا ہے تو بے ایمان ہے، غدار ہے، نہ تم نے اس کے لیے محنت کی ہے، نہ اس کے لیے پیسے دیے ہیں، صرف بے ایمانی کا استعمال کیا ہے، تو بے ایمانی جو ہے اس کی کوئی مارکیٹ ویلیو نہیں ہے، اس کے بدلے میں ایک پورا ملک تمہیں دے دے، اور بری طرح ذلیل و خوار ہو کر کے مرا ہے وہ۔ اب کوئی آدمی یہ کہے میں جعفر بنگالی کی اولاد میں سے ہوں، کوئی نہیں جرأت کرے گا۔ جیسا مسلمانوں میں پوچھو تو یزید کی اولاد میں سے ہے، کوئی نہیں کہے گا میں یزید کی اولاد میں سے ہوں۔ اگر یہ یزید کی اولاد میں سے بھی ہو، ہمارے ملک میں چند ایک پیر ہیں جو یزید کی اولاد میں سے عادتیں بھی ان کی یزیدوں والی ہیں لیکن پیر کہلاتے ہیں، تو وہ بجائے یزید کے کہتے ہیں ہم حضرت عثمان غنی کی اولاد میں سے، یعنی بنو امیہ میں سے باپ تبدیل کر لیتے ہیں۔ تو ملک سے غداری کرنے والے کو آج تک ملا کچھ نہیں۔ کتنی بڑی عبرتناک مثال ہے، اتنا بڑا ملک ہے، اس میں کہیں بی ڈی ممبری اس خاندان کا کوئی آدمی ہو، آج تک دوبارہ کسی گاؤں کی نمبرداری کا بھی وہ ممبر نہیں بن سکا۔ اس کے بعد جعفر بنگالی کے بعد صادق دکنی ہے جس نے میسور کی جنگ میں سلطان ٹیپو سے دھوکہ کیا تھا۔ اس نے بھی یہی کیا تھا انگریز کے ساتھ مل کے کہ تم مجھے اس ملک کا نواب بنا دو، یہ سرٹیفکیٹ مجھے جاری کر دو تو میں اپنے بادشاہ کی آرمی کیپچر کرا دوں گا۔ تو وہ اللہ کا شیر تا دم آخری لڑتا چلا گیا، نہ ہتھیار ڈالے نہ نرم کلمہ بولا، آخری سانس تک اس کے یہ الفاظ تھے، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے کہیں بہتر ہے۔ انگریزوں نے جو اس سے اذیت اٹھائی تھی، انہوں نے کتوں کے نام ٹیپو رکھے۔ ہم نے بہت سارے مسلمانوں کو اپنے دور میں دیکھا، انہوں نے اپنے کتوں کو ٹیپو ٹیپو کر کے بلایا۔ اب جب اس سے میں آگاہ ہوا، میں نے کہا سلطان ٹیپو تو اس پاک باز انسان کا نام ہے جو اپنے باپ کا وفادار تھا، خاندان کا وفادار تھا، ملک کا وفادار تھا۔ چونکہ اس نے مزہ چکھایا تھا، ان کو چھٹی کا دودھ یاد آیا تھا، ناک چنے چبوائے تھے، مرد خدا پیچھے نہیں ہٹا، تو اس کا انتقام انہوں نے یوں لیا کہ کتوں کے نام اس کے نام پہ رکھے۔ یہ جو مردوں کا کام نہیں۔ مسلمانوں نے اس کے مقابلے میں جو فتوحات حاصل کی ہیں، جس وقت صلاح الدین ایوبی کے مقابلے میں ریچارڈ کا آمنا سامنا ہوا، یہ صلیبی جنگوں کی بات ہے، مسلمان کا کردار یادگاری ہے۔ جو ہمارا بینڈٹ سے مقابلہ جڑ گیا تھا مناظرے کا، جب یہ حوالہ جات ہم نے کوٹ کیے تو رہ گیا، پھر وہ کہا اسلام جبر سے پھیلا ہے، تلوار کی دھار سے پھیلا ہے، سر پر لٹکی ہوئی تلوار دیکھ کے انسانوں نے کلمے پڑھے ہیں۔ ہم نے کہا کہ اس ملک سے لڑنے کے لیے فلسطین گیا ہے، اور صلاح الدین ایوبی اللہ کا شیر داڑھی کو وسمہ لگاتا ہے۔ جوائر البحور ایک کتاب تھی عربی کی، میں نے پڑھائی ہے، وہ اس وقت کورس میں لگی ہوئی تھی۔ اس کے اندر اس سے پوچھا گیا کہ تم یہ وسمہ کیوں لگاتے ہو؟ انہوں نے کہا میں گزری ہوئی جوانی کا ماتم کرتا ہوں۔ اس کا مطلب جوان آدمی نہیں تھا، بال سفید تھے، بال کالے کرتا تھا۔ آمنا سامنا ہوا، مردوں کی طرح لڑا۔ عربوں کی یہ عادت تھی کہ 2 تلواریں سپیر رکھتے تھے، ایک اپنے لیے اور ایک دشمن کے لیے، کہ اگر اس کو ضرورت پڑے تو وقت پر اس کو تلوار سپلائی کریں گے، کہیں دنیا یہ نہ کہے کہ اس کو نہتا سمجھ کے مار دیا ہے۔ تو ریچارڈ ان کے مقابلے میں جب شکست کھانے لگا، اس کو اپنے ڈوبتی کشتی نظر آئی، حوصلہ چھوڑ دیا اس نے،
آپ نے اس کی تلوار پہ تلوار ماری، تلوار کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی تلوار جو سپیر تھی اس کو دی، ان کا جوان مرد بن اور مردوں کی طرح لڑ۔ وہ تلوار ہاتھ میں لی، وار ایکسچینج کیے، اچھا، لیکن نتیجے کے طور پر صلاح الدین ایوبی کی ایک تلوار گھوڑے کی گردن پہ لگی، گھوڑا گر گیا۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنا گھوڑا اس وقت روک لیا، اس وار نہیں کیا۔ اچھا، آپ نے اپنے دوستوں سے کہا استبل سے ایک گھوڑا لے آؤ، وہ اس کو دے دو۔ اس کو گھوڑا دے دیا، کہا جوان مرد بنو اب لڑو۔ دیکھیں مسلمان کا مزاج، یہ کس طرح کہنا ممکن ہے کہ مسلمان کی تلوار کی دھار کے نیچے لوگوں نے کلمہ پڑھا؟ جس کی تلوار کی دھار کے نیچے آیا، جس کے بہت سارے بندے اس نے مارے، وہ جب قبضے میں آیا تو آپ نے بادرانہ سلوک اس سے کیا۔ اب جس وقت خود ہتھیار ڈال دی، اس نے کہا اب میں نہیں لڑ سکتا، میرے بازوؤں میں جان نہیں رہی۔ اس وقت آپ نے کہا اس کو اب اریسٹ کر لو، لیکن عزت کے ساتھ اس کو جا کے اپنے مہمان خانے میں ٹھہراؤ اور ڈاکٹروں کو کہو اس کی دیکھ بھال کرے، جب اس کی صحت برابر ہو جائے تو پھر اس کو واپس انگلینڈ چھوڑ کے آؤ۔ جب اس کی صحت برابر ہوئی اس کو واپس لائے، لیکن اس کے اپنے بھائی نے دھوکہ کیا تھا، اس کی غیر حاضری میں انگلینڈ پر قبضہ کر لیا تھا، مگر یہ دھوکہ اس کے بھائی کے مقدر میں تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے اس کے ساتھ کوئی جبر نہیں کیا۔ تو مسلمان اس طرح لڑے ہیں۔ تو اس سے سلطان ٹیپو بھی ایک بہادری کی یادگار، ایک شاکار کا نام ہے سلطان ٹیپو۔ یہ صادق از دکن، جعفر از بنگال، صادق از دکن، باعث سے تقریب دی ننگے وطن۔ علامہ اقبال مرحوم نے کہا کہ جعفر بنگالی اور صادق دکنی یہ مسلمانوں کے منہ کی کالک ہیں، یہ سیاہ داغ ہیں مسلمانوں کے ماتھے پر۔ کیا ملا ان کو؟ یہ سب کام ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اور دیکھیں اس کے بعد جہاں تک بھی آپ چلے جائیں، موجودہ وقت میں جنہوں نے ملک اور قوم کے ساتھ غداری کی ہے وہ سمجھتے ہیں ہم نے بڑی بہادری کی ہے۔ نہیں، یہ بہادری نہیں، یہ بڑی ذلت ہے۔ جس نے بھی تاریخی طور پر یہ بددیانتی کی ہے بڑا ذلیل ہوا۔ ابھی الطاف حسین کا منظر دیکھیے، کوئی کلمہ پڑھنے والا اس ملک کو کہہ سکتا ہے یہ ناسور ہے، یہ غدود ہے، میں میرے بزرگوں نے غلطی کی ہے۔ کیسا ذلیل قسم کا انسان ہے کہ جس نے اپنے باپ دادے کو برا کہا ہے۔ اس کا نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اب تو نے کفرستان کو قبول کیا ہے، کافروں کے پیسے لیے ہیں، کافروں کی مدد سے تو کراچی کو جدا کرنا چاہتا تھا اور الگ حکومت بنانا چاہتا تھا جسے سنگاپور میں بنی ہوئی ہے۔ تو پھر وقت پر تیری غداری کا انکشاف ہو گیا اور تم نے جو کچھ انتظامات کیے ہوئے تھے وہ ملک کی وفاداری کی شہادت نہیں بنتے۔ اپنے سیکریٹریٹ، اپنے تھانے، اپنی بلڈنگیں، اپنی اسمبلیاں، اپنے تمام معاملات، پیسہ پاکستان کا اور پاکستان کی غداری کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اس سے کیا تجھے ملا؟ اب لاکھ تدبیر کریں، بے ایمان کو دشمن تحفظ مہیا کیا کرتے ہیں۔ بے شک دنیا بھر کی حکومتیں تجھے تحفظ مہیا کریں، لیکن اس لعنت کو کون روکے گا کہ تو مسلمان کلمہ پڑھنے والا ہو کے تو نے اسلام سے دغا کی ہے، اس سے غداری کی ہے۔ اس سے بھی زیادہ قریب آ جائیں۔ آپ کے سامنے کے واقعات ہیں۔ مجھے یہ افسوس لگتا ہے کہ مسلمان کتے بلی کی کہانیاں تو پڑھتے ہیں، شارٹ سٹوریز۔ ماں کتاب لے کے بیٹھ جاتی ہے بچے کو انگریزی امپروو کرانے کے لیے، شارٹ سٹوری بچے کو سنا کے کہتی اب سو جاؤ۔ لیکن پاکستان کی تاریخ مطالعہ کرنے کا نہ مولویوں کو ذوق آیا ہے نہ لوئر کو ذوق آیا ہے۔ کم از کم یہ تو دیکھو ہمارے اسلاف کن مصیبتوں سے گزرے ہیں، کس کو کیا کیا پیش آیا ہے۔ مستقبل کی تعمیر کے لیے اپنے ماضی کا علم ہونا بڑا ضروری ہے۔ مثلا
ہم اپنے مستقبل کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام سے شروع کریں گے کہ صحابہ کرام نے کیا کیا قربانیاں کی ہیں، آل بیت نے کیا کیا قربانیاں کی ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے، مسلمانوں کو عزت ملی ہے نہیں ملی؟ مسلمانوں نے بھوکیں کاٹی ہیں۔ ہم نے تاریخ اٹھا کے دیکھے حضرت ابوبکر صدیق کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عید والے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر حلوہ پکا۔ آج اکاؤنٹیبلٹی حساب احتساب کہتے پھرتے ہو، مزہ ہے نا؟ تقلید کرو حضرت ابوبکر صدیق کی، جس آدمی نے سرکار کے راستے میں تن من دھن لٹایا اور تا دم آخری وفادار رہا۔ پوچھا یہ پیسے کہاں سے آئے جس کا حلوہ پکایا؟ ان کا آپ جو پیسے ہمیں روزانہ خرچے کے طور پر دیتے ہیں ان میں سے تھوڑے تھوڑے پس انداز کر کے ہم نے اس سے حلوہ پکایا ہے۔ ان کا کتنے پیسے کاٹتی رہی ہو؟ ان کا اتنے پیسے کاٹتی رہے۔ انہوں نے اپنی تنخواہ میں اتنی کٹوتی کر دی، ان کا معلوم ہوا میرے خاندان کا گزارا اتنے پیسوں پر ہو سکتا۔ مزہ آیا نا؟ جدھر دیکھو منی لانڈرنگ، لڑکیاں منی لانڈرنگ، بیٹے منی لانڈرنگ، باپ منی لانڈرنگ۔ جو ان کے دھڑے کا آدمی ہے وہ، یار کوئی غریب آدمی یہ بےہودہ حرکت کرتا تو پھر تو بات تھی، خربوں روپے کے مالک ہو، ملوں کے مالک ہو، پھر تم یہ منی لانڈرنگ کیوں کرتے ہو؟ اب حضرت عمر فاروق کا دور آیا، جمعے میں انہوں نے 2 چادریں پہنی ہوئی ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، ان کا مال غنیمت میں جو چادریں تقسیم ہوئی ہیں ان میں تو ایک چادر آئی ہے، آپ کے پاس 2 چادریں کہاں سے آئی ہیں؟ سربراہ مملکت ممبر پہ کھڑا ہے، جمعے والا دن ہے، پوچھنے والا پبلک کا ایک آدمی ہے، وہ کوئی سپریم کورٹ کا جج نہیں ہے، کوئی الیکشن کمشنر نہیں ہے جو اس سے پوچھے، وہ ایک عام آدمی ہے۔ انہوں نے کہا ایک چادر میرے اپنے حصے کی ہے، اور چونکہ جمعہ تھا میرے پاس اور کوئی کپڑا نہیں تھا، میں نے اپنے بیٹے سے یہ چادر بارو کی ہے، ایک میری اپنی ہے، ایک میں نے عاریتاً ادھاری لی ہے، تو اس سبب سے میرے پاس 2 چادریں اکٹھی ہوئی۔ مزہ آیا نا اکاؤنٹیبلٹی ہولڈ کرنے کا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی میں ایک پیسہ تنخواہ لی ہی نہیں، آپ کا جتنا دور خلافت ہے آپ نے سرکاری سہولتیں استعمال نہیں فرمائیں، جو کچھ اللہ نے ان کو دیا تھا راہ مولا میں خرچ کیا، اور اس طرح خرچ کیا کہ مسجد نبوی میں اس کی توسیع کی ضرورت پیش آئی، سرکار نے چندے کا اعلان کیا، حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں اشترے تو من صلب مالی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ کسی اور کو نہ کہیں، یہ سارے پیسے میں ادا کروں گا۔ آپ مدینہ شریف جاتے ہیں، جو پنک رنگ کے پلرز ہیں جن کے اوپر سورج مکھی کا پھول بنا ہوا ہے، یہ نشانی ہے اس جگہ کی جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کے سرکار کے حوالے کی تھی۔ اسی طریقے سے بیر روما، مدینہ شریف سے آپ جامعہ اسلامیہ کی طرف جائیں، یونیورسٹی کی طرف جائیں تو تقریباً 1.5 میل سفر کے بعد بائیں ہاتھ پر پہاڑیوں کے دامن میں وہ کنواں ہے جس کا نام ہے بیر روما۔ مسلمانوں کے پاس پانی نہیں تھا تو مسلمانوں کے برتن توڑ دیتے تھے، اور برتن جو ہے سال میں 1 مرتبہ آتے تھے بحرین سے، یہ بخاری کے متن کے اندر ہے، جو بحرین سے مٹی کے برتن آتے تھے سال میں 1 مرتبہ آتے تھے، جب کافر وہ توڑ دیتے تھے تو پھر پانی لے جانے کا بھی کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اب اس کی بکری کا وقت آیا کہ یہ بیچنے لگے ہیں، وہ سیل پہ لگا، حضور نے فرمایا کہ سارے مسلمان مدد کرو یہ خرید لیں۔ حضرت عثمان کھڑے ہوئے کہنا اشترے تو من صلب مالی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اکیلا دوں گا۔ سربراہ مملکت ہونے کا معنی سمجھ میں آیا ہے؟ ہمارے اسلاف نے کیا قربانیاں کی ہیں، کتنی ذلت ہے کہ اس قوم کے بندے ہو کر ایسے ذلیل ہو کے جیتے ہو، ذلیل ہو کے مرو گے۔ نہیں، یہ مسلمانوں کا لہو ہے، پینے والے کو آج تک کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جناب علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو شہید کیا گیا تب بمشکل تمام ان کے کفن کے لیے پیسے ان کے پاس سے نکلے۔
علی جیسا جوان، سبحان اللہ، تمام انبیاء کے بعد سب سے بڑا عالم وہ حضرت علی مرتضیٰ، سب سے بڑا بہادر وہ جس آدمی نے خیبر کا میدان مار کے مسلمانوں کو معاشی طور پر خود کفیل بنایا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے پیٹ بھر کے کبھی کھانا نہیں کھایا تھا، خیبر کی فتح کے بعد ہم نے پیٹ بھر کے کھانا کھانا شروع کیا۔ اس فتح نے مسلمانوں کی معاشی غربت کو دور کیا، اور 2-4 دن کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے وہ حکومت جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے دولت مند سمجھی جانے لگی۔ اللہ حضرت قیاس، اس کے پاس کفن کے پیسے بھی مشکل تمام نکلے، ہے کوئی کہنے کی بات؟ لیکن جن جن لوگوں نے غداری کیا ان کا جو نتیجہ انہوں نے بھگتا ہے، اس کے 1-2 نمونے پیش کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ سن 37 میں ایک الیکشن ہوا تھا ملک گیر سطح پر، پنجاب کی وزارت کا مسئلہ تھا، قومیں تھی 3، ایک آل انڈین نیشنل کانگریس، وہ بھی ملک کے تقسیم کرنے کے مخالف تھے، لیکن وہ اس وجہ سے مخالف نہیں تھے کہ تقسیم ہوتا ہے ملک، بلکہ اس وجہ سے مخالف تھے اس کا نام پاکستان ہے، اور مسلمان اپنے سیاست کو، اپنے تمدن کو، اپنی تہذیب کو، اپنی تعلیم کو، اپنے مذہب کو، اپنی تاریخ کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ اس عداوت سے ان سے عداوت تھی، اور ایک برادری تھی ان کا نام تھا یونینسٹ۔ وہ کانگریس کے براہ راست اس میں شمولیت تو انہوں نے نہیں کی تھی، لیکن کارورا ان کا انہی کے ساتھ ملتا تھا، یہ بھی ملک کی تقسیم کے قائل نہیں تھے، ان کا نام تھا یونینسٹ۔ اور مسلم لیگ پہلی وہ جماعت تھی کہ جس کی رائے یہ تھی کہ جب تک ہم اپنا الگ ملک نہ بنائیں اس وقت تک نہ ہمارا دین محفوظ رہ سکتا ہے، نہ مذہب محفوظ رہ سکتا ہے، نہ تاریخ محفوظ رہ سکتی ہے، نہ اپنا نام قائم رہ سکتا ہے، نہ اپنا نصاب تعلیم اور اپنا ماحول قائم رہ سکتا ہے۔ آل انڈین نیشنل کانگریس کے جو 5 پوائنٹ تھے، 5 عناصر تھے، ان کی روح سے کلمہ بھی آپ اپنا نہیں پڑھ سکتے تھے۔ اس میں یہ تھا کہ مذہب وہ ہوگا جو اکثریت کا ہوگا، تو اکثریت ہندوؤں کی تھی، ظاہر ہے کہ وہ ہندو مذہب رکھنا پڑتا تھا۔ تو اس دور میں جو سکندر حیات تھا یہ یونینسٹ تھا، واہ والا، ہمارے قریب پڑھتے ہیں، وہ ہمارا ان کے ساتھ آنا جانا سلام دعا مختلف محفلوں میں ہوتی رہتی ہے، جو سیاسی گیدرنگ ہوتی ہے، یہ مذہبی گیدرنگ، وہ اس خاندان کے لوگ بھی رسم و رسمی آتے جاتے ہیں، مسلمانوں سے میل جول کرتے ہیں۔ مگر بات دیکھنے کی یہ ہے کہ سکندر حیات سے محمد علی جناح مرحوم نے بہت منت سماجت کی کہ آپ ہمارے ساتھ ہو جائیں، ہماری مدد کریں، پاکستان بنے گا، اس میں قرآن کی حکومت ہوگی، حدیث کی حکومت ہوگی، نصاب تعلیم وہ ہوگا جو حضرت عمر فاروق نے اپنے دور میں جاری کیا تھا۔ یہ بات بھی آپ یاد رکھیں، جو ایجوکیشنل پالیسی ہے وہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں سسٹمٹائز ہوئی ہے، اس کو نافذ کرنے کا کام جناب عمر رضی اللہ عنہ نے کیا۔ بندہ وہ ہے جس کو اونٹ چلانے کا طریقہ نہیں آتا تھا، باپ نے لاٹھیوں سے مارا تھا، اس آدمی نے جناب نصاب تعلیم مرتب کیا، درفشانی نے تری قطروں کو دریا کر دیا، اور دنیا نے مانا کہ کسی وقت بھی تعلیم اتنی پھلی پھولی نہیں جتنا دور فاروقی میں پھولی پھولی۔ یہ کہا کہ نصاب تعلیم ہمارا وہ ہوگا جو جناب عمر کے زمانے میں تھا، ہماری تہذیب وہ ہوگی جو سرکار کے دور میں تھی، ہمارا رہنا سہنا اسی طرح ہوگا جیسا سابقہ مسلمانوں کا تھا، مذہبی آزادیاں ہوں گی، دینی تقریبات آزادی سے منائیں گے، اپنے مدارس اور مدرسے اور مساجد آزادی سے قائم کریں گے، اور جو ہمارے ہاں بڑے کی تعظیم اور چھوٹے پر شفقت کا سسٹم ہے، اپنے ماں باپ کی غلامی کا سسٹم ہے، وہ اسی طرح رہے گا جس طرح تھا۔ لیکن سکندر حیات نہ مانے، اس وقت انگریز کے ترازو پر یہ تلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ سن 37 کے الیکشن میں کامیاب ہونے کے بعد پنجاب کے یہ وزیر اعظم بنے، چیف منسٹر، لیکن اس کے بعد ان کی موت واقع ہو گئی، تو غالباً سن 45 میں یا 43 میں یہ
جو خضر یاد ٹوانا تھے وہ اسی کی پنجاب کے صدر بنے. دنیا بھر کی کوشش کی، محمد اجنا مرحوم نے، علامہ اقبال مرحوم نے، اور وہ جو بڑی بڑی مونچھوں والے پٹھان تھے رہنما، بڑی پیاری نعتیں بھی انہوں نے کہی ہیں. جی سردار عبدالرب نشتر، عبدالرب نشتر جو مرد آدمی تھے، میں نے ان کی نعتیں پڑھی ہیں. اچھا بہت پیاری نا، بہت پیارے عقیدے والا، جوان بھی بڑا خوبصورت تھا. جیسا بابا نیازی تھا نا، اسی قد کاٹ کے وہ آدمی تھے، لیکن اس کے عقائد میں تیزی تھی، وہ معمولی عقیدے کا آدمی نہیں تھا. یہ سب لوگ مل مل کے گئے، بار بار گئے. ان کا نہیں، مجھے وزارت زندگی میں پہلی مرتبہ ملی ہے، میں خود چھوڑتا نہیں ہوں. آج تک سکندر ایاد کے 2 بیٹے ہیں، جس کا نام ہے شوکت ایاد اور دوسرے کا نام ہے رفعت ایاد. بی ڈی کی میموری میں بھی کامیاب نہیں ہو سکے. باپ وزارت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. مسلمانوں کے لیے اگر وہ قربانی کر جاتے، ساری زندگی ان کی عزت بن جاتی، لوگ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے. لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا، صرف اپنا الو سیدھا کیا. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ خضر یاد ٹوانا سے آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی کینڈیڈیٹ اسمبلی کا ممبر بنا ہے یا کینڈیڈیٹ بنا ہے؟ شخصیت کو بیچ دینے سے آئندہ نسلوں پر اثر پڑتا ہے. امام حسین کی ذات پر ہم فخر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ وہ ہمارے نانا لگتے ہیں. امام حسن کی ذات پر، علی مرتضیٰ کی ذات پر ہم فخر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کیوں کرتے ہیں؟ اس کے مقابلے میں جو آپ کے صاحبزادے تھے محمد بن الحنفیہ، وہ جہاں کہیں بھی ہیں، کبھی راجے کہلاتے ہیں، کبھی ملک کہلاتے ہیں، لیکن جو آخری بات پہنچتی ہے کہ 1 لاکھ روپیہ یزید سے لیا تھا اور اس سے بیعت کی تھی، جو یہاں پہنچتی ہے بات وہ ٹھس کر جاتے ہیں. اب وہ کہنے سے عاجز ہو جاتے ہیں، ہم بھی علی کی اولاد میں سے. یار علی کی اولاد میں سے ہو، جھکے کیوں ہو، بھیکے کیوں ہو؟ حضرت غوث الثقلین سے وقت کی حکومت نے کئی چالیں چلیں اور ان کو جھکانے کی تدبیر کی. آپ وہاں یہ گردن تو صرف خدا اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جھکتی ہے، بندے کی بارگاہ میں جھکنے کی اس کو عادت نہیں ہے. تمہارے جیسے سینکڑوں بادشاہ میرے دروازے کے گداگر ہیں، اس لیے میں کسی طرف جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوں. خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار، آپ نے دھن دھناٹ کے ساتھ ہندوستان میں دین پھیلایا کہ نہیں؟ اگر امام حسین نے ہتھیار ڈالے ہوتے، یزید سے بیعت کی ہوتی، تو کس منہ سے خواجہ غریب نواز کہتے کہ میں ان کی اولاد میں سے ہوں؟ دوستو، اپنے عہد و پیمان پر قائم رہو. جماعتیں چھوڑنا، اپنی پیری مریدی کی لائن چھوڑنا، یہ سب اس زد میں آتے ہیں. اوفو بالعقود، جو تم نے وعدے کیے ہیں، بیعت کرنے کے وقت تو کلمہ بھی پڑھتے ہیں، وعدہ بھی کرتے ہیں کہ اپنے پیر کے مشن سے وفا کریں گے. تو جس طرح ان سیاسی لوگوں نے بدعتی کر کے، غداری کر کے دونوں جہان کی ذلت قبول کی ہے، اسی طریقے سے یہ جماعتیں چھوڑ کے جانے والے کبھی ایک گروپ میں جا گھستے ہیں، کبھی دوسرے. سرکار نے منافق کی تاریخ میں کہا ہے، جس طرح کہ ایک گرمی میں آئی ہوئی بکری، جس کی آج پٹواری جانے لا آئی ہوئی، گرمی میں آئی ہوئی بکری کبھی ایک ریوڑ میں گھس جاتی ہے، کبھی دوسرے، کہ ادھر کوئی بکرا ہوگا، ادھر کوئی بکرا ہوگا. اسی طریقے سے یہ غداریاں کرنے والے کبھی ایک ریوڑ میں گھس جاتے ہیں، کبھی دوسرے ریوڑ میں. اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین پر کرے. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم.